چھوٹی سی کریکشن کر دوں. عبداللہ اور ہادی کو آپ مکس کر رہے ہیں. ہادی سب سے بڑا بیٹا ہے جو آپ کی کیا کہتے ہیں دہریہ باتیں سن کے اب مکمل طور پہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے. عبداللہ جو ہے یہ اس وقت میں اس کے ساتھ پریگننٹ تھی جب ہمارے فیملی آف ہارٹ کے یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا, تو ہمارا تب سے تعلق ہے. یہ زیر تبلیغ ہے. یہ تو سردی کے اس موسم میں جب سب کے اندر وٹامن ڈی کی کمی اور سستی زیادہ اور بیماری بھی اتنے زیادہ, مجھے ابھی صبح کالز آ رہے تھے کہ ہمیں فلو اٹیک ہو گیا, تو مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہال خالی ہوگا, لیکن ماشاءاللہ مجھے بقول ڈاکٹر طاہر قاضی کے کہ آپ کا اس شہر میں کوئی دوست رہ نہیں جانا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, جو آپ ہر بات پہ نڈر بول دیتی ہیں. اس کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ سب کو دیکھ کے کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ دلیر اور برداشت کرنے والے ہیں کہ آج موجود ہیں یہاں پہ. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, اور فردن نام شاید نہ لے سکوں, لیکن یہ ہے کہ اب سب میرے لیے اہم ہیں. فیملی آف دا ہارٹ میرا ایک گھر لائل پور میں, جیسا رضوان نے کہا, میں وہاں پیدا ہوئی. ایک لاہور میں جہاں میں نے ہائی اسکول کیا, ہیلے کالج گئی, ایف سی کالج گئی, بینک آف پنجاب گئی, اور وہ میرا لاسٹ سیشن تھا جب یہ سلیکشن پہ ہم گئے تھے میرٹ پہ, تو اس میرے گروپ کے بعد پھر وہ بھی فیسلٹی بند ہو گئی تھی. بینک کو چھوڑنے کی وجہ بھی رضوان نے بتائی کہ میری طبیعت میں جو ناانصافی کے خلاف بولنا ہے وہ ایک فیکٹر تھا بڑا امپورٹنٹ. بہرحال یہ تو بات دوسری طرف نکل گئی. ابھی میں فیملی آف ہارٹ کی بات کر رہی تھی کہ یہاں پر جو مسیساگا کینیڈا کے اندر میری برتھ ہوئی ایز اے رائٹر, میں پیدا ہوئی, وہ ایک افسانہ میں نے ڈیلیور کیا برف اسی فورم سے, فیملی آف ہارٹ سے, تو ایک ادیب کی بھی ڈیلیوری ساتھ ہوئی اس وقت. تو یہ تھا میرا سٹارٹ ایز اے رائٹر. فیملی آف ہارٹ اس وقت ڈاکٹر خالد سہیل, ڈاکٹر ڈینس آئزک, شکیلہ رفیق, رشید ندیم, رفیع رضا, فیصل فارانی, ان لوگوں پہ مشتمل ہوتی تھی. ادبی محفلیں منعقد ہوتی تھیں اور ان سب کو اکٹھا کرتے تھے پرویز صلاح الدین. ان کے رول میں کوئی فرق نہیں آیا اس دن سے لے کے آج تک, یہ بالکل اسی طرح کے, نہ دوستی میں نہ ان کے کردار میں. ڈاکٹر خالد کے ساتھ بھی دوستی جو ہے وہ اسی طرح اتنے سالوں سے ہموار اور ایک ہی درجہ حرارت پہ, نہ گرمی نہ سردی. اس میں میرا کوئی کمال نہیں, کیونکہ ہم جیسے جو پارا صفت لوگ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ایز اے سائیکیٹرسٹ اپنا باہر نکالتے ہیں اور پھر ہمیں ہینڈل کرتے ہیں, اور دوستی پھر سموتھ رہتی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. فیصل فارانی بڑا اس کا بھی اہم کردار ہے میری افسانہ نگاری میں, کہ وہ ہمیشہ سے اپریشیٹ کرتا تھا, اور اس نے اس وقت میرا پہلا دوسرا افسانہ سن کے کہا تھا کہ امرتا پریتم سے مجھے تشبیہ دی تھی, اور مجھے تب جو ہے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا, لیکن اب بھی اس بات پہ یقین نہیں ہے, مگر اس بات پہ یقین ہے کہ دوست ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کافی جھوٹ بول دیتے ہیں, تو اس کا مارجن دے دینا چاہیے. پھر میں نے ٹاک شو شروع کیے جب یہاں پہ, یہ ایک اور سفر تھا. اس میں نصرت صاحبہ, نصرت صدیقی صاحبہ اور ڈاکٹر طاہر قاضی, ان کی وجہ سے مجھے کافی سیکھنے کو اور غیر روایتی انداز سے زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا. دنیا میں امن کی بات ہو, جیسے بلاسفیمی کا بھی ذکر ہوا, اس طرح کی باتیں ہوں, کچھ بھی ہوں, تو وہ انقلابی سوچ کے دروازے کھلے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں, دوستیاں کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ نظریاتی طور پہ آپ کمپرومائز کرنا کم کر دیتے ہیں. جب آپ ڈاکٹر خالد یا ڈاکٹر قاضی ایسے لوگوں کی صحبت میں زیادہ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ لوگ سننا نہیں چاہتے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا جو بات ہو رہی ہے. اب اس میں ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ سائنس, اب یہ سب ڈاکٹر ہیں, سائنس پڑھتے ہیں,
پڑھ کے ہی ڈاکٹر بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارا فنون لطیفہ والا اسپیکٹ ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں یا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں تو ایون اتنی سی بات پہ بھی پرابلم بن جاتی ہے کہ نہیں یہ غلط چیز ہو رہی ہے. مجسمہ سازی کی بات ہو جائے، پینٹنگ کی بات ہو جائے، میوزک کی بات ہو جائے، اس پہ بھی ایک ڈفرینٹ قسم کے فتوے آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں، حلال حرام کے چکر میں آپ پڑ جاتے ہیں. تو جب آپ ایسی باتوں میں پڑ جائیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا کافی سارا فوکس جو ہے چیزوں پہ خراب ہوتا ہے، لوگوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اس میں اب یہ بات ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر برف پڑ رہی ہے باہر، سردی شدید ہے، اور ہم یہ سب جو بیٹھے ہیں یہ کسی انجینئر، کسی سائنس کی ہی بدولت ہم اس آرام دہ کمرے میں بیٹھے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسپیکٹ ہے کہ آپ کے اگر اس گرم گھروں کے اندر پینٹنگز اور میوزک اور اگر آپ کا کتابوں کی شیلف نہیں ہے تو گھر آپ کے روحوں سے خالی ہوتے جائیں گے. اور جو چیز یہ ہے کہ اب جو ایک کوشچن ہر دوسرے دن ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ سطحی پن اور کھوکھلا پن کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر سے روحیں کم ہو رہی ہیں. جو روح ہوتی ہے گھر کی وہ کم ہو رہی ہے. آج اگر دولت کو یہ نشانی سمجھا جاتا ہے اس کی کامیابی کی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھروں میں بک شیلفز کم ہو رہے ہیں، یا اگر ہے بھی تو صرف نمائش کے لیے. میں نے خاتون کو کہتے یہ سنا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لینی ہے کہ میری پردوں سے میچ کرتی ہے. میں نے اسی لیے اپنی ہر کتاب کا ٹائٹل کالا ہی رکھا کہ کبھی کوئی میری کتاب اس لیے نہ لے کہ اس کے پردے کیونکہ کالے لوگ رکھیں گے نہیں. پھر ہمارے ایک اور میرے دوست ہیں جو کتاب سے بھی جن کی دلچسپی ہے، جو انجینئر بھی ہیں، جن سے میں نے ٹاک شو کرتے ہوئے بہت سیکھا، جن سے میں نے اپ رائٹ رہنا سیکھا تو نہیں کوشش کی. جاوید چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو دوستی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے کہ ان کے اندر بھی بہت قوت برداشت ہے. اور سیکھنے کا جو میرا کیا کہنا چاہیے خوش قسمتی ہے، اس میں میرا خیال ہے بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے لوگ ٹورنٹو میں میرے ساتھ ہیں جو کہ اپنے اندر پورے ادارے ہیں. ہمارا جو رائٹ نو کا گروپ ہے اس کا ذکر ہو گیا، میں اس کی بات نہیں کروں گی، لیکن یہ کہ رضوان ابھی پڑھ کے گیا مضمون میرے اوپر. یہ بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، میرا لائل پوریا کہنا چاہیے، ہم پنڈ کہیں گے اس کو. تو اس کی وائف طیبہ، یہ صرف ادبی دوست نہیں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ فیملی بن جاتی ہے، اسی طرح ایک فیملی والی فیلنگ، بلکہ مور دین فیملی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. حیدر صاحب بات جب لکھتے ہیں تو اس کے 2 معنی نکلتے ہیں، جب کرتے ہیں تو 4 نکل آتے ہیں. اس کا ہم نے ابھی عملی دیکھ لیا مظاہرہ بھی. اس کے بعد لطیف نظمانی صاحب ہیں، ان سے قائد اعظم سے میں نے ون سائیڈڈ لو کرتے کسی کو دیکھا تو وہ ہیں. فیصل عظیم کا بھی ایک شمار میں انہی لوگوں میں کرتی ہوں جن کی سال سے دوستی ہموار اور بڑی مستقل مزاجی سے چل رہی ہے. اس میں بھی اس کی اپنی پرسنالٹی کا کمال ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری کسی تحریر پہ بات کرنا، سپورٹ کرنا، تنقید بھی ایک سپورٹ ہوتی ہے دوستوں کی، پھر آپ اس سے سیکھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں. فیصل عظیم نے جب بھی کوئی بھی میں نے مارکا کرنا ہو، ادبی کرنا ہو، کسی کی ہیلپ کرنی ہو، کچھ کرنا ہو، یہ ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. فیصل بہت شکریہ، سب کا ہی بہت شکریہ. پھر کیسر رضا جا نہیں سکے، میرے کلاس فیلو ایم اے انگلش کے، انہوں نے میرے کچھ افسانوں کی ٹرانسلیشن انگلش میں کی ہے، جس سے مجھے یہ یاد کروانے کے لیے کہ ہم نے ماسٹرز جو ہے وہ انگلش میں کیا تھا. تو وہ بھی اب یہاں کی جو ناہمواریاں ہیں، اب ہر ایک کو فیصل محمود جیسا ہسبینڈ نہیں مل سکتا کہ وہ معاشی طور پہ لوگ فری ہو جائیں اور لکھنا شروع کر دیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں لکھ نہیں سکتا، بہت اچھا رائٹر وہ بھی بن سکتا ہے. یہ بہرحال محرکات ہیں، ٹیبی شاہدہ صاحبہ ہیں، جرنلسٹ رہی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک ستون ہے میری زندگی میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ واحد ہستی ہیں ٹورنٹو کی کہ جن کو میری کوئی بات بری نہیں لگتی، کبھی بھی ہمیشہ خوش ہوتی ہیں. میں کچھ بھی کہہ لوں
جس سے لوگ تلملا اٹھیں، لیکن وہ ہمیشہ ایک کہکا لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس مزہ آ گیا. تو یہ بھی ایک ہوتے ہیں ستون زندگی میں. پھر ایک میرا من پسند جوڑا ہے رشید مغل صاحب اور صدیقہ. یہ لوگ اب دونوں ہی میری زندگی میں بڑے اہم ہیں اپنے اپنے حساب سے. صدیقہ کی شخصیت سے میں کامنس دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. رشید مغل صاحب کو دیکھتی ہوں، ان کی تڑفڑاہٹ دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اور وہ دونوں اکٹھے ہیں اور بڑا خوش کپل ہے. تو ان کی اور بات ہے کہ رشید مغل صاحب کی کتابوں کی شرح پر میری نظر ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ کتابیں ہیں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کے بعد یہ مجھے ملنی چاہیے، اور اس بات پہ وہ ناراض ہونے کی بجائے ہنستے ہیں. تو یہ سب ہیں. اور دوسرا ایک راشد صاحب اور شمع صاحبہ ہیں، ابھی ان سے دوستی ہوئی اور ابھی یہ ایسے لگتا ہے صدیوں سے جانتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے. شاہد اختر صاحب اور شیرین، یہ جب میں کہتی ہوں کہ میں رحمتوں کا خدا کے شمار کرتی ہوں تو میں ان کو بھی شمار کرتی ہوں. اور ان کا بعض ذوق ہیں، ادبی ہیں، علمی ہیں. انور مسعود صاحب کے بھی ریلیٹیو ہیں، لیکن شاہد صاحب کو جب ہم ملے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا. ہم صرف ان کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، یہ لکھتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں، اور ایسا بولتے ہیں کہ دل کرتا ہے بس سنتے ہی رہیں. تو یہ ان کی ایک خصوصیت ہے. آپ نے ان کی اسپیچ سن کے سب نے یہی بات ضرور محسوس کی ہوگی. اور اس ہال کی بکنگ سے لے کے میرے پہ مضمون لکھنے کے تمام مشکل مراحل جو ہیں انہوں نے طے کیا. آپ کا بہت شکریہ. شاہد ہاشمی، سیما ہے، رفیق روکڑیا صاحب ہیں، ان کی وائف ہیں، رینا میری دوست ہے. یہ سب بڑے اہم لوگ ہیں میری زندگی میں. اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو پھر سمیرا اور طارق بھائی بھی ہیں. ایک کال دور، خلوص، پیار، محبت، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف سپورٹ ہی سپورٹ. یہ وہ لوگ ہیں. مریم ہیں، محمودہ ہیں، سونیا ہیں. دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، بے وفائیاں، خود غرضیاں، حاسدین کی نظر، زندگی میں گرگٹ جیسے لوگ، رنگ بدلتے لوگ، یہ سب ہم دیکھتے ہیں. ان کو دیکھتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. میں نے پھر ایک دن یہ فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ مجھے کس شخصیت کو دیکھ کے ہوا، اس کا نام ہے مظہر شفیق. کہ ان کو میں نے پورا یو ٹرن لیا. جیسے حیدر صاحب نے کہا میرے عمران خان، تو میں نے اپنے عمران خان کو دیکھ کے، ہمارے لیڈر ہیں، کہ یو ٹرن کی فضا چونکہ بنی ہے، تو یہ میری زندگی کا ایک یو ٹرن تھا جو ہر ایک کو لینا چاہیے. کہ یہ جو چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ بھی ہیں، لیکن رحمتیں کون سی ہیں. تو وہ جب میں نے رحمتیں گننی شروع کی اور مجھے مظہر شفیق کو دیکھ کے اندازہ ہوا یہ کیوں ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. تو زندگی میں میرا کہکہا واپس آیا، گمشدہ کہکہا واپس آیا. تو یہ گمشدہ سائے آئے. تو یہ ایک بات ہے کہ جب پھر رحمتیں گننی شروع کی تو اس میں یہ سب نام آئے جو میں نے اوپر آپ کو گنوائے ہیں، جس سے مجھے خود بخود انرجی ملنے لگ گئی کہ یہ تو سب میری زندگی میں ہیں. تو جو لوگ نہیں ٹھیک تھے میں ان کو بیٹھ کے کیوں روتی رہوں، یا جو میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا. تو یہ یو ٹرن جو ہے، یو ٹرن ہمیشہ برا نہیں ہوتا، یو ٹرن اچھا بھی ہوتا ہے. عمران خان کو ہم ہر جگہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. بس گھبرانا نہیں ہے. تو یہ گھبرانا نہیں، بس تو ہم گھبرائے نہیں. اور اس پہ پھر ایک اور ہیں دوست بہت دور دراز بیٹھے ہوئے، ریڈیولوجسٹ ہیں، وہ بھی ڈاکٹر، ان کا نام ڈاکٹر ساجد بٹ ہے. ان سے اتنی ملاقات نہیں، لیکن جو بھی ہے رابطہ، کہ ان سے ہمیشہ میری تحریروں پہ انہوں نے بات کی. اندھیرے میں بیٹھ کے جب وہ لکھتے ہیں کہ میں کوئی بھی چیز، ادب، آرٹ، اب یہی بات ہے کہ آپ نے میڈیسن بھی پڑھی ہوئی ہے اور آپ کا ساتھ میں یہ ان چیزوں سے بھی رابطہ ہے، تو آپ انسان کتنے اچھے بن جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی سورس آف انسپریشن ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگ میرے سورس آف انسپریشن ہیں. یہ دوستیاں مطلبی نہیں ہوتی، ان میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ گرگٹ کو دیکھ دیکھ کے اوب جاتے ہیں تو پھر خدا آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو ایسے لوگ بھی تو ہیں، اور مایوسی گناہ ہے. تو پھر وہی بات کہ گھبرانا نہیں. تو پھر ایسے لوگ آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں. نیلم رحمانی اور ظفر رحمانی، ان کا اگر میں نہیں ذکر کرتی تو یہ میرے اپنے ساتھ جاتی ہے.
20 سال ہو گئے ہیں ہماری دوستی کو. مجھے نہیں یاد کوئی میرا فنکشن, کوئی فنڈ ریزنگ کا میں نے کیا, میری بک لانچ ہوئی, میرے گھر میں چھوٹا سا فنکشن ہوا, عید ملن, کچھ بھی, یہ دونوں اپنی خوبصورت پرسنالٹی, اپنی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمیشہ مجھے انکریج کرنے میرے ساتھ کھڑے رہے. سمرانہ آج آ نہیں سکی, سرور کتاب کا وہ بناتی ہے, جتنی بھی مایوسی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی ہوتی ہے. تو وہ میری دوست ہیں, وہ اس کا کبھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس کا آرٹ زیادہ قابل تعریف ہے یا مجھ سے اس کی جو چاہت ہے وہ زیادہ قابل تعریف ہے. رابعہ اور علی بھائی, رابعہ قاسمی Z9 والے, ان کی بات کروں گی. ارشد بھٹی جو ہیں, جب ہم کینیڈا جب سے آئے ہیں 360 سن رہے ہیں ان کی آواز, اور ہمیشہ وہ ساتھ دیتے ہیں, وہ پاکستان کی آواز ہیں. جب بھی میں نے انہیں کہا ارشد بھائی یہ پروگرام کرنا ہے, وہ ریڈی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بات ہوتی ہے کہ ماں باپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے ساتھ ہوں تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہر اس ماں باپ کو, ارشد بھٹی صاحب اب آئے ہیں, میں آپ کی تعریف کر چکی ہوں. ہم اپنے بچوں کو جو ماں باپ سرد گرم سے بچاتے ہیں, جینا سکھاتے ہیں, چلنا سکھاتے ہیں, بولنا سکھاتے ہیں, اور میں اپنے ماں باپ کو پلس کریڈٹ اس لیے دوں گی کہ مجھے جو بولنے کی آزادی, لکھنے کی آزادی ان سے ملی. اور ایک بات ہے جو کہ ہم کیا ہیں, ہم تو مٹی تھے نا, روح تو ہم میں ہمارے والدین ڈالتے ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ جو آپ کی جینز ہیں وہ تو آپ کے والدین سے آئی. آپ کے یہاں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. جیسے میری بیٹی نے مجھے کہا ماما میں نے ایک چیز نہیں پڑھی ہے کہ ہم جو بھی غلطیاں کریں گے نا وہ سب آپ کی وجہ سے ہوں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ وہ یہ چلتی آئیں گی جنریشن ٹو جنریشن, تو اس میں ہماری کیا فالٹ ہے. تو میں نے کہا جب یہ ہم ان پہ پیرنٹس پہ ڈال سکتے ہیں غلطیاں, تو اچھائیاں بھی ڈال کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے کہ جب آپ کو یہ پیرنٹس کا جو والدین کا ہے احسان ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو آپ کچھ کر پاتے ہیں. پھر میری زندگی کی تصویر میں میرے بھائیوں کا بڑا اہم رول ہے. جیسے رضوان نے بھی اپنی تقریر میں بتایا کہ میں لڑکوں والی کھیلیں کھیلتی تھی, تو وہ زیادہ تر یہی کہ مجاہد پاکستان میں ہے, عدنان ہاشمی ادھر ہے اور سب سے لیٹ آیا ہے. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس کے والا پیرا نہیں پڑھوں گی, اگر یہ نہیں آیا تو ابھی میری نظر پڑی ہے کہ آ چکا ہے. تو وہ کھیلیں کھیلنا تو ایک الگ بات ہوتی ہے, اور وہ تب بچپن سے آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے. سینس آف ہیومر, مجھے اکثر کہتے ہیں پاکستان میں وہ اظہار الحق سا بڑے منجے ہوئے